وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں ابھی بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میرے سامنے حدیث مبارکہ آئی ہے تو میں بلا اختیار اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو ضرور سناؤ، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، ضرور سنیے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی کچھ مانگا جاتا، علی الاسلامی شیئن، اسلام کے نام پر جو بھی کچھ مانگا جاتا، الا عطاہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ حضور اس کو دے دیتے۔ یعنی حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کچھ اسلام کے نام پر مانگا جاتا، حضور جان رحمت اس کو عطا فرما دیتے۔ وَلَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ، ایک بندہ آیا حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر مانگا، حضور سے مانگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا دیا اور کتنا دیا، سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فَأَعْطَاهُ، آپ نے اس کو دیا، غَنَمًا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دو پہاڑوں میں موجود جگہ جتنی بکریاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بندہ مانگنے آیا، حضور نے اس کو دو پہاڑوں کے درمیان، آپ سوچیں کتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ آ سکتا ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ ساری عطا فرما دی۔ وہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کیا دے نہیں سکتے، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ اور بھی کچھ مانگ۔ وہ بندہ جب واپس گیا اپنی قوم کے پاس، فرجع الی قومہ، واپس پلٹا اپنی قوم کے پاس، تو اپنی قوم والوں سے اب وہ کیا کرنے لگا کہ یا قومی، اے میری قوم، آ جاؤ ادھر میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، یا قومی اسلمو، اسلام قبول کرو۔ بندہ حضور سے اتنی بڑا بکریوں کا ریوڑ لے کے گیا تو جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَّن لَّا يَخْشَى الْفَقْرَ، سبحان اللہ، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد غربت کا اندیشہ ہی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں دیکھیں کہ بندہ اپنی قوم کو جا کہہ رہا ہے کہ جی فٹافٹ اسلام قبول کرو، حضور تو اتنا نواز دیتے ہیں کہ بندے کو دوبارہ فقر کا اندیشہ، خوف بھی نہیں رہتا کہ میں دوبارہ کبھی فقیر ہو جاؤں گا، اتنا حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص اسلام قبول کرتا تھا، اس کی مراد دنیا ہوتی تھی۔ یہ بھی اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسے بھی تھے جو اس لیے اسلام قبول کرتے تھے کہ ان کی غرض کیا ہوتی تھی، دنیا ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص کے نزدیک دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ محبوب اس کو اسلام ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ تھی۔ ہمیں بھی آج بھی اپنے دلوں کا قبلہ، میں بار بار ہر حدیث مبارکہ کے آخر میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کا کنیکشن حضور کی بارگاہ سے جوڑ لیں۔ یقین جانیے حضور کا دینا رب کا دینا ہی ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل آپ کے دل میں حضور کی یاد رہنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، ایک تسبیح لینی ہوگی، اپنے ہاتھ میں پکڑیں، وہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی کہ ہم نے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ آقا حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا کیا کہنا، حضور بڑے ہی سخی ہیں، بڑے ہی سخی ہیں، بڑے ہی سخی ہیں۔ کیا خبر کس کی خواب میں آقا حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ جائیں اور اس کو اپنی زیارت سے نواز دیں، کس کا درود پڑھنا حضور کو پسند آ جائے اور حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے جاگتی آنکھوں سے اپنی زیارت عطا فرما دے۔
ہاں جی، یہ سب کچھ ممکن ہے، آپ پڑھیں کتابیں، آپ کو اس کے باقاعدہ حوالہ جات ملیں گے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی جس کو چاہیں اپنا دیدار جاگتی آنکھوں کے ساتھ کروا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو دل سے درود پاک پڑھنا نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔